شبیر نے سمجھایا کیا ہے مقام حیرت جب ریت پر لکھا ہے اکبر تمہارا نوحہ. شبیر نے سمجھایا کیا ہے مقام حیرت جب ریت پر لکھا ہے اکبر تمہارا نوحہ. جبریل کی خبر پہ گریا کیا نبی نے. جبریل کی خبر پہ گریا کیا نبی نے. یہ اصل میں ہوا ہے اکبر تمہارا نوحہ. اصل میں ہوا ہے اکبر تمہارا نوحہ. اور مریم نے ہاجرہ نے زہرا کو دیا پرسا. مریم نے ہاجرہ نے زہرا کو دیا پرسا. زینب نے جب کیا ہے اکبر تمہارا نوحہ. زینب نے جب کیا ہے اکبر تمہارا نوحہ. عابد کے مسلح پر گرتے رہے جو آنسو. عابد کے مسلح پر گرتے رہے جو آنسو. آنکھوں میں بس گیا تھا اکبر تمہارا نوحہ. آنکھوں میں بس گیا تھا اکبر تمہارا نوحہ. معراج عشق کیا ہے کربل نے بتایا ہے. معراج عشق کیا ہے کربل نے بتایا ہے. وقت فجر صدا ہے اکبر تمہارا نوحہ. وقت فجر صدا ہے اکبر تمہارا نوحہ. نعیم کی وادی سے خلد بری کی حد تک. نعیم کی وادی سے خلد بری کی حد تک اکثر بقا ہوا ہے اکبر تمہارا نوحہ. اکثر بقا ہوا ہے اکبر تمہارا نوحہ. تو ماہ منور ہے جب مصطفیٰ کے گھر کا. تو ماہ منور ہے جب مصطفیٰ کے گھر کا. ہے غم پیمبروں کا اکبر تمہارا نوحہ. ہے غم پیمبروں کا اکبر تمہارا نوحہ. وہ صحرا نہ سجا تیرا سادات کا یہ دکھ ہے. صحرا نہ سجا تیرا سادات کا یہ دکھ ہے. ہر ایک کچھ ہی جڑا ہے اکبر تمہارا نوحہ. ہر ایک کچھ ہی جڑا ہے اکبر تمہارا نوحہ. تیرے نگر بسے ہیں جو سبھی شہید مسجد. تیرے نگر بسے ہیں جو سبھی شہید مسجد. وہ بقا ہے عظمتوں کی اکبر تمہارا نوحہ. بقا ہے عظمتوں کی اکبر تمہارا نوحہ. اور حیدر یہ میرا سینہ مشعل بنا ہوا ہے. حیدر یہ میرا سینہ مشعل بنا ہوا ہے. جب سے بسا ہے اس میں اکبر تمہارا نوحہ. جب سے بسا ہے اس میں اکبر تمہارا نوحہ. برائے بلندی خدائے درجات بلندر صدر اللہم صلی اللہ. سورہ فاتحہ بلندی درجان شریف. مختصر سے وقت میں اس کو مختصر کرتا ہوں. ہمارے آدمی سب ہیں بزرگان بیٹھے ہیں کافی دیر سے. صلوات محمد پڑھیں. چونکہ فارسی کا روزہ خوان ہوں چند منٹ آپ کی اپنے باپ دادا کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مقدمہ اور باقی اردو کے مسائل آپ کو نظر کرتے ہیں. صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی اول الکتیب من نسل غیر سلیم. السلام علیک یا ایھا الشہید و ابن الشہید. السلام علیک یا ایھا المظلوم و ابن المظلوم.
اللہ امتن قتلتکا و امتن ظلمتکا و امتن سمعتا بذالکا فرضیت بھی السلام علی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اصحاب وعلی عباس الحسین روان به جانب میدان علی اکبر شد جان بدیده لیلا ز شب سیاه تر شد جناب اکبر جب مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو مادر اکبر کی آنکھوں کی ضیاء باقی نہیں ہے روان میں جانب میدان علی اکبر شد جہان بدیدہ لیلا سے شب سیاہ تر شد چوبر افات خیمہ ہم چوبر منیر جہان سے پر تو رخسار منور شد جیسے ہی علی اکبر خیمے سے باہر آتے ہیں عصر عاشور تو آپ کو پتا ہے نا ظہر کا وقت مغرب میں تبدیل ہو گیا تھا جناب اکبر کے چہرے سے میدان کربلا میں ایک عجیب سی روشنی پھیلی بسر نیاز چو امام رسول خدا بسر نہاد چو امام رسول خدا آیان دوبارہ بخلق خدا پیغمبر شد جیسے ہی جناب علی اکبر کے سر پہ امامہ رسول سجایا گیا تو ایسے لگتا تھا کہ جناب رسول خدا میدان کربلا میں خود آ گئے بے پیش چشم پدر چون در خرامیدن ای وای رخ حسین سے خونم و دیدم شد جناب اکبر جب میدان میں آتے ہیں وہ تو شامیوں اور کوفیوں سے رجس خانی کرتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہیں چشد مقابلیان کو میں کینہ چو گفتار چرا زیاد شمارا حدیث محشر شد مگر نہیں حرم است آن حرم کے روح گوز و یہ اجارہ حاجت ستادہ در بر شد خودی حسین مگر نیزادہ زہرا کیا یہ حسین وہی حسین نہیں ہے جو جناب زہرا کا پسر ہے کہ جبرائیل پہ خدمتش جو چاکر شد چشد کے آب فرات ای زمان پہ جملے حالات ولی حرام برین پی کسان مستر شد جناب اکبر کہتے ہیں یا آب فرات تو سب کے لیے حلال ہے کیوں میرے بابا کے لیے اور کیوں انصاران حسین کے لیے تم لوگوں نے حرام قرار دے دیا کسی ندار جوابش بغیر نوک قدم کہ سرا یمینات سے تیغش سر شد ولی درے قیام جسم نازنین آخر نشان ناب کے تیرو سنان و خنجر شد سلام
ازاداران حسین بعد از رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کا دل چاہتا تھا کہ یاد نبی کو تازہ کیا جائے، جب وہ بے چین ہوتا تھا تو سیدھا در حسین پہ پہنچ جاتا تھا، میرے مولا سے گزارش کرتا تھا جب رسول اللہ بڑے دن ہو گئے ہیں، نبی اکرم کی یاد ستاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار جناب اکبر کا دیدار کروا دوں۔ جناب امام حسین کئی صحابیوں کو اپنے نانا کی یاد میں وقتاً فوقتاً جناب اکبر کا دیدار کراتے رہے اور یہ عشق رسول اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن میرا مظلوم امام اب انتظار صحابی میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی رسول آتا ہے اور جب دیدار کے بعد میرے مولا کو ایک عجیب سوال کر دیتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں ایک دعا کروں، اس دعا پہ اگر آمین کر دے تو مجھے یقین ہے میری یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ مولا امام حسین کہتے ہیں شخص اپنی دعا بتا، تیری دعا کیا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی اکبر جیسا ایک بیٹا عطا ہو جائے تو میں روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں۔ جیسے ہی یہ دعا میرے مولا سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے اشک روانہ شروع ہو جاتے ہیں اور مولا کہتے ہیں اے شخص ذرا اتنا تو بتا کہ اگر اکبر جیسے شخص کے بیٹے کے پاؤں میں اگر کانٹا چپ جائے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ شخص روتا ہے، وہ کہتا ہے خدا نہ کرے اکبر کے پاؤں میں کانٹا چپے، اگر کانٹے نے چپنا ہے تو میری آنکھ میں چپے۔ مولا کہتے ہیں اے حاضرین محفل گواہ رہنا، میں کہہ رہا ہوں ایک دن اکبر ان عرب و عجم میں گھرا ہوگا اور یہ تمام لوگ ہر ہتھیار کو لیے میرے اکبر کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور جس کے ہاتھ میں جو بھی ہوگا وہ اکبر پہ حملہ آور ہوگا۔ بس مومنین آ گیا وہ دن، عصر عاشور ہے، جناب اکبر اپنے والد محترم امام وقت امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے خیمہ گاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ جناب اکبر اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بابا مجھے اذن جہاد دیجئے، میں اپنی جان آپ پہ نثار کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے اب تک جو بھی اذن جہاد لینے آیا تھا، جناب قاسم آئے، جناب اولو محمد آئے، مولا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے باتیں کی، لیکن جیسے ہی اکبر خیمے میں وارد ہوا مولا جانتے تھے اکبر کیا لینے آیا ہے۔ مولا نے ایک بار اکبر کی طرف پشت کر دی، نہیں چاہتے تھے کہ باپ کے آنسو جوان بیٹا دیکھے، اور اسی عالم میں آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں بارے الہا گواہ رہنا اب اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے محمد سے مشابہت رکھتا ہے۔ اکبر جان گئے بابا نے اجازت دے دی ہے۔ جناب اکبر آتے ہیں اپنی پھوپھی زینب کے پاس، کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے اذن جہاد کی اجازت بابا سے مل گئی ہے، مجھے اذن جہاد کی اجازت آپ دے دیں۔ جناب زینب آپ تو جانتے ہیں جس ماں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے اولو محمد اپنے چھوٹے چھوٹے خون اپنے بھائی پہ نثار کر دیے ہوں، بھلا وہ کیسے اکبر جیسے جوان کو اجازت نہ دے، لیکن اتنا کہا کہ جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے۔ جیسے ہی جناب اکبر اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، بی بی ام لیلہ اکبر کو کہتی ہیں کہ اکبر میں تمہارے بغیر جی نہ سکوں گی۔ جناب اکبر کہتے ہیں کہ اے ماں، اے مادر جان، کیا آپ روز قیامت خاتون جنت کو
کیا عرض کریں گی کہ جب ان کے بیٹے پہ مشکل وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو نہ چھوڑا، مقتل کی طرف روانہ نہ کیا. وہاں کہتی ہے اوکے جاؤ اکبر، مقتل کو جاؤ اگر تم نے جانا ہی ہے، لیکن میں تمہاری طرف نہ دیکھ سکوں گی. تاریخ کہتی ہے اس وقت سے قتل اکبر تک جناب ام لیلہ کی آنکھوں کی ضیاء نہ رہی، کبھی یہاں گرتی تھی کبھی وہاں گرتی تھی. جناب اکبر امام سجاد کے پاس آتے ہیں. ایک مرتبہ امام سجاد بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، عالم بیماری میں ہے، اور ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کاندھوں کو چومتے ہیں. جناب سجاد جناب اکبر کو کہتے ہیں اکبر تمہیں اجازت مل گئی ہے، مجھے اجازت نہیں ملی، کاش میں بھی اپنے باپ پہ اپنی جان نثار کر سکتا. جناب اکبر کہتے ہیں بھیا آپ نے امامت کو آگے بڑھانا ہے، آپ نے کاروان امامت آگے چلانی ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں مقتل کو جانا چاہتا ہوں. جیسے ہی بھائی سے اجازت لیتے ہیں خیمے کے باہر ایک مرتبہ اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں. آپ جانتے ہیں جناب اکبر کی سواری کام ہے جس کو پہلے مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. بدر حنین و احد میں یہ جنگی گھوڑا استعمال کیا گیا تھا. کاپ پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلاتے ہیں. جناب امام حسین آہستہ آہستہ جناب اکبر کے گھوڑے کے پیچھے روانہ ہونا شروع کرتے ہیں. اکبر گھوڑے کی رفتار کو تیز کرتے ہیں، جناب حسین اور تیز ہو جاتے ہیں. اتنے میں جب لگام لگاتے ہیں گھوڑے کو تیز اڑاتے ہیں، میرا مولا حسین گر جاتے ہیں. جناب ام لیلہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے ایک فریاد کرتی ہے رونقے لے آرام روزہ صفا علی اکبر مارو ام لیلہ نگار در علی اکبر مارو مادر نادی دم شاہ دیا علی اکبر مارو ابھی میں نے تمہاری کوئی خوشی نہیں دیکھی، اکبر نہ جاؤ. روزو شب داما دیا علی اکبر مارو مادر حسین جناب اکبر میدان کو گئے. 200 کفار کا
200 یزیدیوں کا قتل کیا. ایک مرتبہ واپس یہ کربلا کا واحد جوان ہے جو جنگ میں ایک دفعہ لوٹ کے اپنے والد کی طرف آتا ہے, کہتا ہے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی, میں کیسا لڑا. جناب امام حسین کہتے ہیں اکبر تو نے مجھے جنگ خیبر یاد کرا دی ہے, کیا بات ہے, جا میرا بیٹا ایک مرتبہ پھر ان پہ حملہ کر. جناب اکبر کہتے ہیں بابا کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. مولا کہتے ہیں اکبر بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے, تمہیں حوض کوثر پہ اپنی جد سے سیراب ہونا ہے. جناب اکبر جب میدان کو لوٹتے ہیں, اس بار میدان کا رنگ الگ ہے. تمام شامی کوفی یک طرفہ تمام تیروں کا استعمال کر کے جناب اکبر کو مٹا کر دیتے ہیں. جناب اکبر کے کاندھے پہ, کمر پہ, سینے پہ جو تیر لگتے ہیں, جناب اکبر ایک دفعہ اپنے گھوڑے کی پشت پہ گردن پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ وہ گھوڑا ہے جس کو جناب رسول مقبول نے ایسی تیاری سے رکھا تھا کہ اس کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر کوئی گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دے تو وہ سوار کو واپس جس مقام سے لے کے آیا ہے اسی مقام پہ واپس پہنچائے. لیکن جناب اکبر کے خون کا تمام تر حصہ اس گھوڑے کی آنکھوں پہ آ جاتا ہے. گھوڑے کو راستہ نظر نہیں آتا. گھوڑا کبھی میدان میں کبھی یہاں بھاگتا ہے کبھی وہاں بھاگتا ہے. اتنے میں ایک ملعون آ کے اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے وسط دشمن لشکر کے پاس لے جا کر ایک اعلان کرتا ہے مارو ہم شکل مصطفیٰ کو. کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے. جناب اکبر وہ جب والد محترم میرے مولا امام حسین خیموں کے پاس سے دور سے اس درد میں یہ ماجرا دیکھتے ہیں, ایک بار یہ حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر مقتل کی طرف بھاگتے ہیں. فوج یزید دور دور تک پیچھے چلے جاتی ہے, اکبر کے پاس آتے ہیں. لیکن جب گھوڑے سے اترتے ہیں جناب امام حسین کو رکاب نہیں ملتی. جناب امام حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے. جناب اکبر کے پاس تو آتے ہیں لیکن چل کر نہیں آتے. کوہنیوں کے بال اپنے آپ کو کسیٹ کر پہنچتے ہیں. اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں. اکبر کے کلیجے سے بچی کا ٹوٹا ہوا بل نکالتے ہیں. اور اسی عالم میں جناب اکبر کی روح کفن سے انتری سے پرواز کر جاتی ہے. فراق معجزہ جو مار نظارہ میں کانا کہ کشتہ شد بسرام دار برابر منتظر ہوگی اپنے جگ سے جا کے جب ملنا. ایک مقتول ہزاروں قاتل ہے, ایک جسم پہ ہزاروں زخم ہے. باپ اپنے بیٹے کے زخم نہیں گر سکتا ہے. جانا
وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول علی ولی اللہ حسین بس چند منٹ جب مولا حسین اپنے بیٹے کے پارا پارا لاشے کو اٹھا نہیں سکتے ایک بار خیمے کی طرف نگاہ کر کے ایک آواز دیتے ہیں جوانان بنی ہاشم بیائی تمام جوانوں کو بلاتے ہیں باپ سے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا ہے آپ کو پتا ہے جناب اکبر کو جس چادر میں اکٹھا کر کے لائے گئے یہ وہی چادر تھی جس کی وصیت جناب خدیجہ الکبریٰ نے کی تھی کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جمعے کا خطبہ دیتے تھے جب غار حرا میں عالم تنہائی میں عبادت کرتے تھے تو یہی چادر اوڑھتے تھے اسی چادر پہ جناب اکبر کے ہم شکل مصطفیٰ کے تمام اعضاء کو اکٹھا کر کے جب باپ اور بنی ہاشم خیموں میں لے کے آتے ہیں تمام بیویاں ایک مرتبہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس اکبر کا نوحہ و ماتم کرتی ہے میں چاہتا ہوں چند جملے میرے ساتھ اگر آپ ماتم میں اے علی اکبر حسین علی اکبر حسین اے علی اکبر حسین علی اکبر حسین ثانی حیدر حسین علی اکبر حسین اے علی کربلا اے امید قیمہ اے شبیہ مصطفیٰ اے علی اکبر حسین ثانی حیدر حسین علی اکبر حسین گل گلزار علی اکبر میں گل گلزار علی اکبر شم شب تار علی اکبر شم شب تار علی اکبر میں گل گلزار علی اکبر گلزار علی اکبر شم شب تار علی اکبر گل گلزار علی اکبر علی اکبر کے بر زمین افتاد آسمان آفتاب را آمچنان زخم روی زخم آمد آمچنان زخم روی زخم آمد کہ عدو ہم حساب را گم کرد خواست تا خیمه پر کشد اما شیر زخمی عقاب را گم کرد پیسر بو تراب بین تراب نوائے بو تراب را گم کرد اے علی اکبر حسین اے علی اکبر حسین ثانی حیدر حسین اے علی اکبر حسین ثانی حیدر حسین اے علی اکبر حسین گل گلزار علی اکبر میں گل گلزار علی اکبر شم شب تار علی اکبر شم شب تار علی اکبر میں گل گلزار علی اکبر گلزار علی اکبر شم شب تار علی اکبر گلزار علی اکبر میں علی اکبر حسین علی اکبر حسین ثانی حیدر حسین علی اکبر حسین
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. تو میرے جنازے کو اٹھاتا علی اکبر، 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 تو میرے جنازے کو اٹھاتا علی اکبر،